وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ بھی تم لوگ آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُمْ اپنے جیوں کے لیے، اپنے نفوس کے لیے، اپنے لیے، اور جو کچھ بھی تم لوگ اپنے لیے آگے بھیجو گے من خیر کوئی نیکی تجدوہ تم لوگ اسے پالو گے عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون بصیر جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت الا من كان هودا او نصارا مگر وہ شخص جو یہودی او نصارا یا نصرانی ہوا۔ تلک امانیہم یہ ان کی امیدیں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم لاؤ تم لوگ اپنی دلیل ان کنتم صادقین اگر تم لوگ سچے بلا کیوں نہیں من اسلم جو شخص مسلمان ہوا وجہہ جھکا دیا اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے وَهُوَ مُحْسِنٌ اس حال میں وہ نیکی کرنے والا فَلَهُ أَجْرُهُ سو اس کے لیے اس کا اجر ہے، سو اس کے لیے اس کا ثواب ہے عند ربہ اس کے رب کے ہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نہ تو ان پر خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کا یہ رکوع 13 اور آیت نمبر 110 سے 112 تک ان دو آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان دو آیات کریمہ میں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور دنیا میں نیک اعمال کرنے کی اہمیت کی طرف متوجہ فرمایا، راغب فرمایا، حکم عطا فرمایا۔ اور دوسری آیت کریمہ یہودی اور نصرانیوں کا بے جا دعوے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آخر آیت بلاغ اسلمہ سے نیک لوگوں کے لیے انعام کا ذکر فرمایا، انعام کا ذکر فرمایا، اور ان کی نیکیاں جو دنیا میں انہوں نے کی اس کے قبولیت کی طرف اور اس کے اجر کی طرف اللہ رب العزت نے متوجہ فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ
اور قائم کرو نماز کو. اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا. کیا مطلب؟ نماز قائم کرنا کہ بر وقت نماز کی ادائیگی. قضا کر کے نماز ادا نہیں بلکہ وقت پر نماز کو ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. اقامت الصلاۃ کیا مطلب؟ کہ جس وقت تم نماز کے لیے کھڑے ہو اقامت کہہ دی جائے تو اس حال میں کھڑے ہو کہ تم باوضو، تمہارا لباس پاک صاف ہو، تمہارا بدن پاک صاف ہو، تمہاری وہ جگہ جس پر نماز پڑھ رہے ہو پاک صاف ہو، تمہارے جو ہے تم باوضو ہونے کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہو. اقامت الصلاۃ کیا مطلب؟ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو. اور پھر تحریم کو، تکبیر تحریم کو، تکبیر تحریم کا کیا مطلب؟ تحریم کا مطلب یہ کہ اب سے پہلے جو چیزیں تمہارے لیے حلال تھی وہ سب اب تمہارے لیے حرام ہے. وہ سب تمہارے لیے حرام ہے جو اب سے پہلے حلال تھے. مثلا پانی پینا حلال تھا، نماز کی نیت باندھنی تو اب ممنوع ہو گیا. بات کرنا حلال تھا، نماز کی نیت باندھنی ممنوع ہو گیا. کھانا کھانا حلال تھا، نماز کی نیت باندھنی ممنوع ہو گیا. اور حرکت بدن کو دینا یہ حلال تھا، نماز کی نیت باندھنی ممنوع ہو گیا. تو یہ تکبیر تحریمہ کا مطلب کہ اب سے پہلے تم لوگوں کو جو چیزیں حلال تھی وہ بھی نماز کی نیت باندھ لینے کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد اب جو ہے وہ سب چیزیں تمہارے لیے ممنوع ہو. تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تم لوگوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اس میں حد الامکان کوشش یہ کرنی ہے کہ تمہاری انگلیوں کا رخ قبلے کی سمت ہو، پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی سمت ہو، ہاتھ کی انگلیوں کا رخ بھی بیت اللہ شریف کی سمت ہو، اور تمہارے سینے کا پوری طرح ہو بیت اللہ کی سمت ہو. اور ایسا نہ ہو کہ جب تم کھڑے ہو تو ایک پاؤں پر وزن ہو اور دوسرے پاؤں جو ہے وزن سے خالی ہو، دوسرا پاؤں وزن سے خالی ہو. ایک پاؤں پر تو وزن دیا ہوا اور دوسرے پاؤں پر وزن نہیں دیا ہوا تو نماز میں اس طرح نہیں کھڑا ہوا بلکہ دونوں پاؤں پر برابر کا وزن ہو. یہ نماز کا صحیح ہے. پھر نماز میں فاصلہ، پاؤں میں فاصلہ. تو حنفی مسلک کے مطابق کہ آپ دیکھیں دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے اماموں کے پیروکار 4 طرح کے لوگ تھے اور چاروں طرح کے لوگوں کے لیے کسی وقت کسی زمانے میں مصلی لگا کرتے تھے بیت اللہ کی سمت. حنفی مسلک، حنبلی مسلک، مالکی مسلک، شافعی مسلک. اب ظاہر بیت اللہ کے پاس دور دراز سے لوگ حج کے لیے ہر مسلک کے مطابق چلنے والے لوگ آیا کرتے تھے. اور یہ چاروں مسلک سنت کے مطابق ہے. حنفی مسلک ہو یا مالکی مسلک ہو یا شافعی مسلک ہو یا حنبلی مسلک ہو، تو جو جس مسلک کے مطابق عمل کر رہا تو وہ سنت ہے. ایسا نہیں کہ کسی وقت جو ہے حنفی مسلک کے مطابق ہے، کسی وقت شافعی مسلک کے مطابق. تو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آیا کرتے تو جب کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو ہم 4 مسئلے اماموں میں لگا کرتے، ان سے مسئلے دریافت کر دیا کرتے. مسئلے اپنے مسئلے کے مطابق مسئلہ دریافت کر دیا کرتے. اب نماز کے اندر کھڑا ہونا حنفی مسئلے کے مطابق جو اعتدال میں ہے وہ کیا
کہ نہ تو پاؤں کو دونوں کو ملا کر کھڑے ہو کہ دونوں پاؤں آپس میں جڑ جائے، اور نہ ہی دونوں پاؤں کو اتنا کھولو کہ ایک پاؤں جو ہے مسلے کے ایک کنارے پر ہو اور دوسرا پاؤں مسلے کے دوسرے کنارے پر ہو، یوں نہیں کھڑے ہونا، تو بلکہ کس طرح کھڑے ہونا کہ اعتدال والا راستہ اختیار کرنا ہے کہ دونوں پاؤں کو اتنا کھولو کہ 4 سے 5 انگلیوں کے برابر فاصلہ، اتنا فاصلہ کر کر نماز میں کھڑے ہو۔ اب دونوں پاؤں پر برابر کا وزن، دونوں پاؤں پر برابر کا وزن ہو، ایک پاؤں پر زیادہ وزن ایک پاؤں پر کم وزن، ایسے اس طرح کھڑے نہیں ہو۔ تو پھر تکبیر یوں آپ کھڑے ہو گئے، آپ کا رخ میں بیت اللہ کی سمت، آپ کی انگلیاں تحریم کے وقت بیت اللہ کی سمت، آپ کے پاؤں کی انگلیاں بیت اللہ کی سمت، آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان 4 سے 5 انگلیوں کا فاصلہ، اور آپ کی نظریں سجدے کی جگہ پر۔ اب آپ تحریم کہتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ایک کانوں کی لوگوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، یہ مرد حضرات کے عورتوں کے لیے کہا تھا کہ سینے تک کندھوں تک اپنے ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ عورتوں کے لیے حکم کیا کہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں، اور مردوں کے لیے حکم کیا کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھ کر اپنے نماز کا اہتمام کریں۔ اور ہاتھ کس طرح باندھے جائیں گے کہ مردوں کے لیے حکم تو یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھیں اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے پشت کی جانب رکھیں، اور اس انداز میں رکھیں کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اپنے بائیں ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، بائیں ہاتھ کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے۔ 3 انگلیاں بچی، 3 انگلیوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی جو کلائی ہے اس پر رکھنا ہے، بائیں ہاتھ کی کلائی پر 3 انگلیوں کو رکھنا ہے۔ تو پھر ہاتھ باندھ لیں، یہ طریقہ کس کے لیے؟ ناک کے نیچے ہاتھ باندھ، یہ مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے کہ وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اسی طرح بائیں نیچے اور دائیں اوپر رکھیں گے، لیکن چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کلائی کو نہیں پکڑیں گے، بلکہ وہ پانچوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت کی جانب رکھ لیں، بس رکھنا ہے، اور وہاں پہ کہا ہے سینے کو۔ تو یہ اقامت الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، نظریں سجدے کی جگہ پر، تو یہ نماز پہ کھڑے ہونے کا طریقہ، باقی تو مکمل نماز کے لیے بھی کہا کھڑے ہونے کا طریقہ نماز کا یہ ہے، اس طرح کھڑے ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز اقامت الصلاۃ کا حکم عطا کیا، اور یہ نماز کے پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم عطا کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ جو ہے آپ پر مہینے میں فرض نہیں ہوئی، یہ ہر دن فرض نہیں ہوئی، ہر ہفتے میں فرض نہیں ہوئی، مہینے میں فرض نہیں ہوئی، 6 مہینے میں فرض نہیں ہوئی، بلکہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور تھوڑی سی توجہ اور دھیان کرنے کی ضرورت ہے، ادائیگی بھی مشکل ہے، ادائیگی بھی مشکل ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنی۔ مثال کے طور پر سال میں آپ کے پاس آپ کے کل مال میں سے جو سال کے شروع میں ہے اور اتنا مال سال کے شروع میں ہے، چاہے کتنا بھی کم ہو جائے، سال کے شروع اور سال کے آخر، مثال کے طور پر رمضان شروع ہو جائے، اس گزشتہ رمضان میں آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی تھی، یا ان کی مقدار، ان کی قیمت کی مقدار آپ کے پاس نقدی تھی، پیسہ تھا، تو پھر کیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب سال کے درمیان میں آپ کا 2 تولہ لے لیا، 6 مہینے بعد آپ کا 2 تولہ لے گیا، 3 تولہ لے گیا، 4 تولہ لے گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ سال کے آخر میں یعنی اگلے رمضان میں دوبارہ آپ کے پاس 7.5 تولہ 52 تولہ سونا اور چاندی ہو گیا، یا کسی کوئی ایک تھا لیکن کسی ایک کی قیمت کو اس کی رقم پہنچ گئی، چاہے وہ 52 تولہ
चांदी को पहुंच रही हो, या 7.5 लाख सोने को पहुंच रही हो, बताए सोना चांदी से महंगा हो जाए तो फिर क्या है कि साल या आखिर शुरू में देखा जाए अब निसाब को माल पहुंच रहा है तो उस पर ज़कात है। ज़कात ही अल्लाह ताला ने अपने सारे माल को दे, अपने आधे माल को दे दो, बल्कि क्या फरमाया अपने माल में से 40वां हिस्सा दे। 40वां हिस्सा क्या है? मिसाल के तौर पर आपके पास जो है 40 रुपए, 40 रुपए में आप पर 1 रुपए पर ज़कात है। और इसी तरह पर आपके पास 100 रुपए, 100 रुपए में आप लोगों का 2.5 रुपया ज़कात है। 100 रुपए में 2.5 रुपया आप लोगों को ज़कात है। जब आप लोगों के पास जो है 1000 रुपए हो तो आप 2.5 को 1000 से ज़रूर देकर देंगे तो 1000 रुपए में आप लोगों पर 25 रुपए तकरीबन ज़कात करें। लाख रुपए में 2500 रुपए आप लोगों को ज़कात करें, लाख रुपए। और जिसके पास 2 लाख रुपए उसके पास 5000 रुपए ज़कात करें, जिसके पास 4 लाख रुपए उसके पास 10,000 रुपए ज़कात करें, और जिसके पास जो है 8 लाख रुपए उसके पास जो है इसी तरह आप उसे ज़रूर देते चले जाए। क्या है आसान यानी ज़कात का अदायगी का तरीका है। 100 में 2.5% आप ज़कात निकालें और 1000 का 25 रुपए निकालें तो आराम से आपने ज़कात थोड़ी सी मामूली से रकम, मामूली से रकम ज़कात का है साल में सिर्फ 3 बार। लेकिन फायदा क्या होगा? आपके सारे माल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा, सारा माल में बरकत से महफूज हो जाएगा और आप पाकीज़ा हो जाए। और आखिरत में जो ज़कात अदा की तुमने तो कर दी, लेकिन वो भी तुम्हारे लिए कल क़यामत के दिन ज़ख़ीरा बन गई। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लालची और फिर हरीस किस्म के लोग, लेकिन वो लालच और हिर्स हम लोगों की सिर्फ दुनिया में मामला के अंदर, हमारी ये लालच और हिर्स आखिरत की तरफ जो भी देखिए दिखाई देने वाला सोना है उसकी तरफ नहीं। अब आपने देखा चीनी महंगी हुई तो क्या किया हम लोगों ने? चीनी को ही ज़ख़ीरा कर लिया, और चीनी सस्ती हुई और चीनी को ज़ख़ीरा कर लिया और फायदा उठाया कि अब नहीं दामों के चीनी लोगों की मजबूरी से फायदा उठाया। ये क्या है? हराम। वो समझ रहा है कि अच्छा काम कर रहा हूँ इसके हराम का काम, लेकिन ये क्या किया उसने? हराम कर लिया। इसी तरह पर गंदम है, गंदम जो है पता चला कि गंदम खत्म हो गई तो जिनके पास गंदम के ज़ख़ीरे थे उन्होंने क्या किया? उन्हें रोक लिया, बेचने से रोक लिया कि यहाँ तक के हमारी चाहत के मुताबिक कीमतें हो लगा करें। तो लोगों को जो है मजबूर जाहिर गंदम तो मिलकर गुजारा नहीं, तो महंगे दामों की गंदम को खरीदने के लिए लोग तैयार हुए। तो लोगों की मजबूरियों से हम जालिम लोगों ने फायदा उठाया। तो अल्लाह ताला को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह के गज़ब को ऐसे लोगों ने दावत दी है जो ऐसे काम करते हैं। अल्लाह ताला ने ये फरमाया मेरे बंदे मेरे बंदों का ख्याल करें, एहसास करें, मोहब्बत करें, हुस्न सलूक के साथ पेश आए और मुश्किल वक्त में उनके काम आए। हम क्या करते हैं? मुश्किल वक्तों में अपने भाइयों का अल्लाह की मखलूक के खून को चूसते हैं और बस में नहीं होता और एक कतरा भूलों में नहीं देते, बस में नहीं होता और एक कतरा किसी एक मुसलमान के बदन में नहीं देते। इतने हम लोग जालिम हो गए, इतने हम लोग जालिम हो गए, बेबरकतियां उठ गई, माशरे के अंदर मोहब्बतें खत्म हो गई और जो फज़ाइल और वो हवाओं का निज़ाम और वो ज़मीन पर रोड के बहारे, वो शादी के अंदर खुशियाँ, वो किसी की मौती पर गम, वो गम नहीं, खुशी वो खुशी ना रही, और वो तरोताज़गी जो माहौल के अंदर थी वो ना रही, क्योंकि हमारे गुनाहों ने माहौल को भी गंदा कर दिया, हम लोगों के जो है माशरे को भी गंदा कर दिया और हम लोगों के दिलों में दरारें पैदा कर दी। तो इस कदर नाहुस्न टपक रही है, नाहुस्न टपक रही है, बरस रही है, इस कदर हम लोग संदिल और जालिम हो चुके हैं। तो खुदा इन चीजों से निकलने की जरूरत, इन चीजों से बचने की जरूरत, आखिरत की फिक्र करने की जरूरत। तो ज़कात नमाज का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म
اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی پر پہنچ رہی ہے یا 7.5 تولہ سونے پر پہنچ رہی ہے تو نقد رقم پر بھی آپ کو زکات، چاہے وہ بینک کے طرح پر رکھی ہوئی، چاہے آپ کے پاس کیش کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح پر وہ تمام مکانات جو آپ لوگوں نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں یا وہ پلاٹ جو آپ لوگوں نے بیچنے کے لیے خریدے ہوئے ہیں، ان سب پر سال گزرنے کے بعد زکات۔ اسی طرح پر آپ نے ضرورت سے زائد گھروں میں جو چیزیں مثال کے طور پر 20 بستر ہیں، اب اس سوال میں تو سال میں صرف 1-2 آتے ہیں، باقی جو 18 بستر محفوظ ہیں ان 18 بستروں پر بھی زکات ہے۔ اسی طرح پر آپ کی گندوں میں زکات ہے اور جو ہے سبزیوں میں عشر ہے، تو یہ ساری چیزوں پر زکات ہے۔ بس کیا کرنا ہے؟ توجہ کرنا، تھوڑا سا دھیان کرنا، تو آپ کے ان تمام چیزوں میں زکات ادا کرنا آپ ہی کا فائدہ ہے، ہم لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیے تو یہ دنیا میں کرنے کا موقع ہے، یہ مقام جو ہے کرنے کا ہے، اور آخرت کا مقام جو ہے تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدل دینے کا۔ تو دنیا میں تم جو کر لو گے کل قیامت کے دن اسے پالو، اور جو دنیا کا اندر کھو بیٹھو گے کل قیامت کے دن تمہیں وہ نہیں ملے گا۔ دوبارہ دنیا میں تمہیں بھیجنے کا موقع تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ تو نیکیاں بھی، نیکیوں کا اجر کب ملے گا؟ 3 شرطیں۔ نمبر 1 تمہارا عقیدہ درست، ایمان کے بعد تمہاری نیکیوں پر تمہارے لیے ثواب۔ نمبر 2 جو بھی نیکی کرو، جو بھی عمل کرو، جو بھی اعمال حسنہ کرو اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اگرچہ نماز ہی کیوں نہ ہو، اگر نماز میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھی، ریاکاری کے لیے پڑھی، تو نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا، نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا، الٹا اللہ رب العزت کی بھڑ گیا ہو۔ اگر دکھلانے کے واسطے نماز ہے، اگر دکھلاوے کے واسطے اذان دی، اگر دکھلاوے کے واسطے زکات داری، اگر دکھلاوے کے واسطے روزے رکھے، اگر دکھلاوے کے واسطے جو ہے تلاوت کی لوگ کے واہ واہ بڑا ہی نیک شخص، بڑا ہی نیک شخص ہے، یہ تو اللہ کا ولی، تو لوگ جو ہے میرے چرچے کریں گے، میرے بارے میں واہ واہ کہیں گے، تو واہ واہ کو سننے کے لیے جو نیکیاں کرے گا تو وہ بھی کیا ہے؟ ضائع ہے، اس کو وہ بجائے ان کا اجر ملنے کا تمہارے لیے بہت کا ذریعہ بنے۔ نمبر 3 جو بھی عمل کرو سنت کے مطابق کرو، جو بھی عمل کرو سنت کے مطابق کرو۔ اگر سنت سے ہٹ کر کوئی عمل تمہارے لیے جو جائز تھا وہ کیا لیکن سنت سے ہٹ کر کیا تو وہ بھی سنت کی مخالفت کی بنا پر تمہارے لیے ایک پکڑ کا ذریعہ بن جائے، گرفت کا ذریعہ بن جائے۔ مثال کے طور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، نصف النہار کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورت طلوع ہونے تک قضا نمازوں کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے ایسے وقت میں کوئی نماز پڑھی قضا نماز کے علاوہ یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک قضا نماز کے علاوہ کوئی نماز پڑھی، سجدہ تلاوت بھی جائز ہے، لیکن سجدہ تلاوت اور قضا نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھی تو کیا ہے؟ آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ سنت کی مخالفت کرنے کی بنا پر گناہ ملے گا۔ تو جو بھی عمل ہو سنت کے مطابق، یہ 3 شرط ہیں، پھر آپ کو آپ کی نیکیوں کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اس کا جو ہے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح پر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا روزہ جس میں ترتب ہو اس سے بچو۔ مثال کے طور پر شباب میں آخر تاریخ ابھی چاند پوری طرح نظر نہیں آیا، شک اور شبہات ہے، تو ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا، ہو سکتا ہے چاند نظر نہیں آیا۔ اب یہ شک ہے اور شک کی بنا پر یقین نہیں ہوا اور اس حالت میں اپنے دن اس نے روزہ رکھ دیا، تو اس میں سنت کی مخالفت، اس میں سنت کی مخالفت ہے، اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اس کا روزہ تبھی ہوگا جب تک پوری طرح اسے یقین نہ ہو گیا کہ چاند واقعہ نظر آ گیا تھا اور اب رمضان کا مہینہ شروع ہو، تو اب اس کے روزے کا رکھنے کا اس کو ثواب ملے۔ تو میں نے جس طرح بتایا تھا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں عام حالات سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ عام حالات کو کوئی نیکی کرنا، ایک نیکی کی اللہ تعالیٰ کیا دیتے 10 کا ثواب دیتے،
لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں ایک نیکی کی اللہ جل جلالہ آپ کو 70 کا ثواب دے کہ ایک سبحان اللہ کہا تو ایک اور قوی آپ کو 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک اور قوی پڑھا رمضان میں بلکہ 70 مرتبہ پڑھا، تو یہ اتنا آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر۔ تو رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کیجیے، قدر کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جو نیکیاں تم لوگ کرو گے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم اپنے لیے کوئی نیکی کرو گے یاد رکھو کوئی طرف سے اس کا اعلان کو آپ کھول کر سن لو، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اسے پا لو گے اپنے رب کے اللہ کے ہاں، اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا جو بھی تم نیکی کرو گے اخلاص کے ساتھ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو۔ دنیا کے اندر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ وقال لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی اور آقا کر رہے تھے پوری طرح، تو وہ سچے تھے۔ اگر نصرانی عیسائی جو ہے انجیل کے احکامات پر درست طریقے سے عمل کر رہے تھے تو وہ سچے تھے، ساتھ ہی اگر پوری طرح زبور پر عمل کر رہے تھے تعلیمات کے بغیر تو وہ سچے تھے، برحق تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اب چاہے تو درست طریقے سے قرآن پر عمل کر رہے، چاہے وہ درست طریقے سے انجیل پر عمل کر رہے، چاہے وہ درست طریقے سے زبور پر عمل کر رہے، سب ادیان منسوخ ہو گئے۔ اب دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے ہاں دین اسلام کا مقبول ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب کوئی بھی دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دین اسلام کے آ جانے کے بعد آج دنیا کا کوئی بھی مذہب اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ تو یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ جنت کے حقدار ہمیں، نصرانی کہتے تھے جنت کے حقدار ہمیں، اسی کی طرف اشارہ ہے لن يدخل الجنہ، کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو یہودی ہو، مگر وہ شخص جو نصرانی ہو۔ صرف جنت کا حقدار یہودی یا نصرانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم، اچھا اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو لاؤ دلیل پیش کرو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تلک امانیکم، یہ محض ان کی خواہشات، یہ ان کی امیدیں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ محض اس سے تمنا اور امیدوں اور خواہشات سے بڑھ کر کسی کو حیثیت ان کے دعووں کی تو بے جائے ان کے یہ دعوے ہیں۔ تو اگر یہ دعوے میں سچے ہیں تو جنت کے حقدار ہونے پر دلیل پیش کریں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، ان کا دل یہ کہتا ہے کہ جھوٹے ہیں، کہ اس وقت تک یہ سچے تھے۔ اگر کوئی نہ پر عمل کرے، جی پر عمل کرے، ضرور پر عمل کرے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہو، بعثت نہ ہو، اور ہر آنے والا دین پچھلے دین کو منسوخ کر دیتا ہے، ان کے احکامات کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا ہاں اب اگر دین مقبول ہے، حیثیت دین کی ہے اللہ کی نظروں میں تو اس کی ہے، بھلا کیوں نہیں؟ من اسلم، جو شخص مسلمان ہو، وجہہ للہ، اور اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دیا، وہ محسن اور وہ نیکیاں کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے۔ تو دین سے مراد کون سا دین ہے؟ یہ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین محمدی علیہ السلام، یہ دین اللہ کا ہم بول ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس دین پر عمل کرے گا اور اللہ کے لیے نیکیاں کرے گا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو ان کے لیے خوف ہوگا اور قیامت کے دن نہ ہی ان پر جو ہے نہ ہی وہ مغفور ہوں گے۔ خوف کیا؟ آئندہ کسی بڑے حادثے میں پیش آنے کا اندیشہ، خوف اسے خوف ہے، اور غم کیا؟ کسی گزرے ہوئے زمانے کا اندر کسی ایسا کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس کے اوپر اسے حسرت ہو، افسوس ہو، تو اللہ تعالیٰ کی حسرت کو بھی ختم کر دیں گے، اتنا نوازیں گے، اور اللہ